میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس دور میں میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، اس دور میں مایوسیاں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ لوگ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے موسم میں شاید کبھی بہار آئے گی ہی نہیں، اور اس طرح کا سناٹا ہے کہ شاید کسی طرف سے کوئی آواز خدا نخواستہ اٹھے گی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سناٹا شدید ہوتا ہے اور ہوا شدت سے رکتی ہے، طوفان بھی اتنی شدت سے ہی آیا کرتے ہیں، اور خوشبوئیں بھی اتنی طاقت سے ہی پھیلا کرتی ہیں۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی تو 90 سال لگے تھے بیت المقدس پر غیروں کے قبضے کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو پھر سے توفیق عطا فرما دی۔ تو مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بڑی تیزی سے ترتیب پا رہے ہیں اہل عشق کے قافلے، اور بڑی غور سے غور کر رہی ہے میری نئی نسل مسلمانوں کے مستقبل پر، اور بڑی گہری نظریں جمائے بیٹھے ہیں امت کے لوگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، بڑی جلدی پاؤں پھوٹے گی، صبح کا اجالا ہوگا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمے ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ یہ نام بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف بدلتی ہے، عنوان بدلتی ہے، دکھ بہرحال قائم رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرانا بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو کسی دکھ کو ہی یاد کرے۔ کسی بھی شخص کو پورا ٹٹولیں گے، دکھوں سکھوں کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ آسانی زیادہ ملے گی، زندگی خوبصورتی زیادہ ملے گی، بہار کا موسم زیادہ ملے گا۔ لیکن ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم خوبی کی طرف جاتے نہیں، خوشیوں کو ڈسکس نہیں کرتے، کمزوریاں آئی جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہیں، جو اپنوں کی جوانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے، جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکالیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا،
اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، جب بھی دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی ہلکی سی تسکین محبوب فرما دیں تو رونے والے، تو پھر خیال پیدا ہوتا تھا سرکار کے اس مسکرانے کا تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے نبی پاک، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے، ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے۔ پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے۔ تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے، پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نہ کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا، اللہ ماشاء اللہ۔ چونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کرنے، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے، اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا۔ تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہو گئے، جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہیں، حالات صحیح چل رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کہ جوتا نیا لینا ہے۔ آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ۔ مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع ہو تو پھر تسلی دیں، پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں۔ فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں۔ فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی، حضور نے خود مہربانی فرمائی، اور جب کریم تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور شدید علیل ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، تو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے وصیت کے احکامات بھی بتائے، لیکن ساتھ تسلی کا انداز اتنا انوکھا تھا، کریم فرمانے لگے سعد اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا، اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
ابھی تو بڑا آگے بڑھنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اپنے دامن کے اندر خوشی رکھیں، جوش رکھیں، جذبہ رکھیں، کاوش رکھیں، کوشش رکھیں۔ آپ وہ ساری چیزیں اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں جو ایک انسان کو آگے بڑھنے کا ولولہ دیتی، جذبہ دیتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں شہید ختم نبوت حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد کے بعد وہ پلے بھی، بڑے بھی، تعلیم بھی پائی، اور آج نکاح کا وقت آیا ہے نا، اسی آنگن میں اب نئے پھول کھلنے کو تیار ہیں نا، اب ایک نیا اس سے عروج آگے کی طرف بڑھنے کو تیار ہے، اب نسلیں اگلا سفر کرنے کو تیار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، خوشبوئیں پھیلتی رہیں گی، یہ چمن آگے خوشبو دیتا رہے گا، ان پھولوں سے آگے مزید خوشبو پھیلتی رہے گی۔ اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ مایوس نہ زیادہ ہوا کریں، پریشان نہ زیادہ۔ آپ یقین کریں غزہ کا مسئلہ بڑی تکلیف کا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں امت کو درپیش، لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ہم سے آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے میں فلسطین والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اس ایک نوجوان کا کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں روشنی لے کر کسی سے یہ سوال کرنا، کہ آپ اسے چھوٹا انقلاب سمجھتے ہیں؟ کہ جب صرف ٹی وی اسکرین پر ان کے بارے میں خبر سن کر اور پڑھ کر گھر میں بیٹھے ایک نوجوان کی جسے بظاہر ہم دنیا دار سمجھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ربط تو جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے، ورنہ لوگ تو پورے طور پر تیار ہیں۔ تو میرے عزیز کوئی مایوسی نہیں ہے، کچھ وقت اگر مسلمانوں پر ایسا آیا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو یہ شاید وہی ایک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغداد میں حضرت غوث اعظم جیسے لوگ دیے، 70 سال خدمت کی ہے جناب غوث پاک نے بغداد شریف میں بیٹھ کر، اور پھر انہی بغداد کے باسیوں میں سے ایک شخص اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کو لگائے حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں لایا کرتا تھا، اور اسی بیٹے کا بعد میں نام لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا تھا۔ تو وہی پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پھر وقت آ گیا کہ وہ تاتاری جو کبھی بغداد پر حملہ آور ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی توفیق ایمان عطا فرما دی۔ تو بھائی وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن تازہ دم رہیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، لیکن نیا جوش لینے کے لیے ہمیشہ آپ پیچھے ہٹیں، کبھی بھی بزدلی دکھانے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، طاقتور رہیں۔ اور جس خانقاہ پہ، جس آستانے پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ تو ویسے ہی سادات کا آستانہ ہے، یہاں کی تو داستان ہی سر کٹانا اور جان دینا اور قربانی پیش کرنا ہے۔ یہاں کا تو لب و لہجہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ رسول کے لیے حاضر ہے، جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہزادہ گرامی قدر کو برکات عطا فرمائے، آنے والا وقت ان کے لیے رحمتوں کی نوید لے کے آئے، اور اس آستانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد فرمائے، اور یہاں ملک سے باہر کسی اور جگہ جہاں جہاں بھی اس آستانے کا فیض جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دوام عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔